تو یہ بڑے بڑے گناہ تو ہیں ہی، رشوت ہے، سود ہے، دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے، لیکن میں آپ کو ایسی باتیں بتاتا ہوں کہ جن کی طرف دھیان نہیں اور پھر بھی ہم حرام کھا رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے کی، وہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے تو تنخواہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس میں سے 8 گھنٹے میں سے کچھ وقت اس نے چرا لیا، دیر سے گیا، جلدی واپس آ گیا، یا بیچ میں اٹھ کر اس نے اپنا کوئی ذاتی کام کر لیا، تو تنخواہ کا اتنا حصہ حرام ہو گیا۔ اور قرآن کریم نے جو فرمایا ویل للمطففین، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہر چیز میں ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی 8 گھنٹے کا ملازم ہے اور وہ 8 گھنٹے پورے نہیں دیتا، فرض کرو کہ اپنے 8 گھنٹے میں سے اس نے 1 گھنٹہ چرا لیا، اپنے ذاتی کام میں صرف کر دیا، 1 گھنٹہ دیر سے پہنچا، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ گیا، تو یہ 1 گھنٹے کی تنخواہ اس کی حرام ہو گئی۔ 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہو گئی، اور جو کچھ وہ کھائے گا یا پیے گا یا بازار سے خریدے گا، اس میں سے 1 گھنٹے کے برابر جتنا بھی وہ کھائے گا وہ حرام کھائے گا، اور وہ لقمہ جو اس کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ ہوگا، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا حصہ ہے، یہ جہنم اس سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ جا کر اس کو اپنے اندر پکڑ لے۔ اب اندازہ لگائیے، اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، اگر وہ کہیں ملازم ہے، کسی جگہ نوکری کر رہا ہے، کیا واقعتاً وہ اپنا فرض دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ وقت پورا دیتا ہے؟ اگر پورا نہیں دیتا، اس میں سے کوئی وقت چوری کرتا ہے، تو اتنی تنخواہ اس کی حرام ہے، اور جو کھانا وہ خریدے گا، کھانے کی چیزیں خریدے گا، اس میں حرام شامل ہو گیا، اس منہ میں جو لقمہ جائے گا اس لقمے میں حرام شامل ہو گیا۔ تو ساری دنیا کی تباہی تمہارے ذمہ داری نہیں ہے۔ دنیا کہاں جا رہی ہے، کس طرح تباہ ہو رہی ہے، تمہارے اوپر اپنی ذمہ داری ہے۔ علیکم انفسکم، اپنی خبر لو۔ جہاں کہیں ایسا ہو کہ کوئی شخص اس طرح چوری کر رہا ہو وقت کی، تو یہ چوری اس کے لیے حرام خوری کا ذریعہ بن گئی۔ اب اس پر کتنے لوگوں کا دھیان ہے؟ اس پر خود ہر آدمی دیکھ لے کہ کتنا دھیان ہے۔ اگر اپنے وقت میں جو وقت میں اس کی ذمہ داری ہے اس کو اس نے ادا نہیں کیا، تو حرام کام کیا، حرام کھانا کھایا، حرام تنخواہ لی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کرتے ہوئے یہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچے اور اسے پتا ہو کہ اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے، اور وہ بیچتے وقت خریدار کو اس عیب کے بارے میں نہ بتائے، بس بیچ دیا، سوچا اچھا چلو نکل گئی چیز، آنکھوں پر دھول ڈال کر کوئی چیز بیچ دی، تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی شخص عیبدار چیز بیچی جانتے بوجھتے اور خریدار کو نہ بتایا، لم یزل فی مقت اللہ، وہ ساری زندگی اللہ کے غضب میں رہے گا۔ لم یزل فی مقت اللہ،
لم یزل کا لفظ ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر مستقل رہے گا زندگی بھر، کہ اس نے ایک عیبدار چیز بغیر اس عیب کو بتائے فروخت کر کے دھوکہ دیا، یہ حرام کام کیا، حرام کام کیا، اس کی وجہ سے جو پیسے لیے اس پیسے میں حرام مل گیا، اور اس پیسے سے جو خریدے گا سامان اور جو رزق کھائے گا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی، اور وہ جو لقمہ کھا رہا ہے اس کا ایک حصہ حرام ہو گیا۔ کتنے ارشادات ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر کہ حلال کھانے کے لیے کا اہتمام کرو، حرام سے بچو۔ یہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن عرب ممالک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ گوشت آتا ہے باہر سے، نیوزی لینڈ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، اور وہ صحیح طریقے سے حلال کیا گیا نہیں کیا گیا کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن لوگ مزے سے کھا رہے ہیں۔ اور خود ہمارے ہاں بھی بعض قسم کے ایسے گوشت چل پڑے ہیں کہ جن کے بارے میں کم از کم شک ہے کہ یہ واقعتاً صحیح طریقے سے ذبح کیے ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ تو آدمی کو حلال و حرام کی فکر، یہ ایک مسلمان کا پہلا کام ہے کہ جو چیز میں لے رہا ہوں، جو کھانا میں کھا رہا ہوں، جو پانی میں پی رہا ہوں، اس میں کوئی حرام چیز شامل تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ بچائے یہ فکر مٹ گئی ہے۔ یہ جو آج کل ایک سلسلہ ہے پرائز بانڈ کا، پرائز بانڈ انعامی بانڈ ہوتے ہیں، یہ اصل میں حکومت قرضے لیتی ہے عوام سے، اور اس کے قرضے کی دستاویز کے طور پر ایک بانڈ جاری کر دیتی ہے، اور اس کے اوپر قرآن اندازی کے ذریعے وقتاً فوقتاً انعامات نکلتے ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص نے مثلاً 1000 روپے کا بانڈ لیا تھا، یعنی 1000 روپے اس نے دیے تھے حکومت کو قرض، 1000 کا بانڈ دے دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد قرآن اندازی ہوگی تو اس کے بعد اوقات اگر اس کا نمبر نکل آیا تو وہ بعض اوقات لاکھوں روپے اس کو مل جاتے ہیں اس 1000 کے عوض میں جو اس نے لیے تھے۔ اب یہ سراسر سود اور قمار، اور لوگ آرام سے پرائز بانڈ لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور انعامات لے رہے ہیں۔ مجھے اپنے ایک عزیز کا واقعہ یاد ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ انعام کی رقم جو ملی ہے حرام ہے، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی اس سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ جب کوئی حرام انسان کے پاس آ جائے، کوئی حرام روپیہ آ جائے، حرام پیسے آ جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دو، بغیر نیت ثواب کے صدقہ کر دو، شریعت کا حکم یہ ہے۔ تو وہ خدا ترس خاتون تھیں، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کو صدقہ کروں گی، کیونکہ یہ حرام ہے، میں حرام کھانا نہیں چاہتی۔ ان کے ایک عزیز نے کہا کہ پاگل ہو رہی ہو، 1,00,000 روپے اس زمانے میں 1,00,000 روپے بڑی چیز ہوتی تھی، وہ تمہیں مل رہے ہیں اور تم اس طرح کر رہی ہو، لو مجھے دے دو، یہ پرائز بانڈ مجھے دے دو، پرائز بانڈ مجھے دے دو، میں کھاؤں گا اس کو، میں لے لوں گا۔ یعنی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ ایک بہت بڑی نعمت عظمیٰ حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں یہ تصور کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کا خیال ہی نہیں، اعوذ باللہ۔ جیسے کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گندگی پاخانہ جو ہے وہ کوئی پھینکنا چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں لاؤ مجھے دے دو، میں کھا لوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ حرام چیزیں، حرام مال ہے جو کہ جس کی مختلف صورتیں ہمارے زندگی میں
शामिल हो गई। तो बैंक में अकाउंट खोला और सेविंग अकाउंट में पैसे रख दिए, सूदी बैंक में। अब अकाउंट में पैसे रख दिए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नफा आता रहता है। नफा क्या, वो सूद होता है, सूद मिलता रहता है उसके ऊपर। तो किसी को ख्याल है कि भाई मैंने अकाउंट खोला था, उसके ऊपर कितने रुपए मुझे सूद के मिले हैं, उसके ऊपर कुछ परवाह ही नहीं। देखा कि भाई पहले जब हमने दाखिल किया था तो हमारा बैंक बैलेंस इतना था और सूद मिलकर उसका वो बहुत ज्यादा हो गया। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि भाई ज्यादा हो गया, वो आराम से खाया जा रहा है। किसी ने हिसाब रखा कि भाई कितना मैंने जमा किया था वो मेरा असल था, और जो कितना मेरे ऊपर सूद आया है वो हराम है, मैं उसको किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाऊं उससे। बहुत कम लोग हैं, शाज़ व नादिर, जिनको ये फिक्र होती है। तो कुरान कहता है अलैकुम अनफुसकुम, अपनी खबर तो लो। सारी दुनिया का शिकवा कर रहे हो कि फला ने इतना खा गया, फला इतना खा गया, फला ने इतना करप्शन कर दिया, फला ने इतना करप्शन कर दिया। अरे तुमने कितना करप्शन किया, तुमने कितनी हरामखोरी की, उसका जायजा लेकर देखो। तो कुरान कहता है बजाय इसके कि दूसरे लोगों की हरामखोरी पर तबसरे करते रहो, उन पर तनकीदें करते रहो, उनको बुरा भला कहते रहो, उसके बजाय खुद देखो मेरी आमदनी में कोई चीज हराम शामिल तो नहीं हुई। और मैं कहता हूं कि तलबा को जो वज़ाइफ मिलते हैं, छोटे मोटे ही सही, लेकिन वो इस शर्त पर मिलते हैं कि जो मदरसे के कवायद व ज़वाबित हैं उनकी पाबंदी करें। अगर मदरसे के कवायद व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करते, जितनी खिलाफ वर्जी की जाएगी मदरसे के कवायद व ज़वाबित की, तो उस वजीफे का उतना हिस्सा हराम हो जाएगा। लेकिन ध्यान है, फिक्र है, दूसरों पर तबसरे करने और तनकीदें करने के लिए जबानें खुली हुई हैं, मजलिसें आबाद हैं, लेकिन खुद अपना जायजा लेने की फिक्र नहीं है कि मैं कहां अपने आप को हलाकत के गड्ढे में डाल रहा हूं। कुरान ये कहता है कि बेशक हालात खराब है, बेशक हरामखोरी का सिक्का बैठा हुआ है, लेकिन तुम दूसरों के हालात को देखने के बजाय अपनी फिक्र करो मेरे रिज्क में कहीं किसी हराम नाजायज चीज की आमेजिश तो नहीं हो रही। अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम सही रास्ते पर आ जाओ तो जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको आखिर अल्लाह के पास लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बताएगा, खोल खोल कर बताएगा